الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ میرے معزز نوجوان ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بہت اچھا ایک عمل بتا رہا ہوں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا کہ اے علی، کیا میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں کہ جس عمل کی بدولت آپ بے حساب جنت میں چلے جائیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، رات کو سونے سے پہلے، بستر پہ جانے سے پہلے 4000 دینار اللہ کی راہ پہ خیرات کر کے سو جاؤ روزانہ۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہاں سے لاؤں گا 4000 دینار؟ اتنی رقم کہاں مجھے ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور سو جاؤ، اور اس کی برکت سے 4000 دینار خیرات کرنے کا جو ثواب ہوتا ہے وہ آپ کو اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے، اور اس کے پڑھنے والے سے بغیر حساب اس کو اللہ پاک اپنی فضل و کرم سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عمل بتا دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن مجید مکمل ختم کر کے سوئیے، پورے قرآن مجید ایک ختم 30 پارہ پڑھ کے سوئیے۔ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری رات میں ایک قرآن ختم کر بھی لی جائے تو سوئیں گے کس وقت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، اور اس کے پڑھنے سے آپ کو ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور قیامت کے دن حوض کوثر سے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ یہ اجر ہے اس سورہ اخلاص کو پڑھنے کا۔ تو رات کو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر سونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور عمل بھی آسان سا بتا دیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے 2 لوگوں میں صلح کرا دیا کرو جو لڑ رہے ہیں، چاہے باپ بیٹے کی لڑائی ہے، یا میاں بیوی کی لڑائی ہے، یا محلے کی لڑائی ہے، کسی کی بھی لڑائی کو صلح کرا کر کے سو جاؤ۔ تو تمہیں یہ عمل بتایا ان کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کہاں رات کو ڈھونڈتا پھروں گا کس کے یہاں لڑائی ہو رہی ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل آپ کر لیں، آپ کو 2 لوگوں کی لڑائی کو ختم کرا کر کے صلح کرانے کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ ہے عمل کہ
کہ صرف آپ نے پڑھنا ہے 10 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ 10 مرتبہ پڑھ کر کے سو جانا ہے۔ تو میرے عزیز محترم دوستو بزرگوں، یہ بہت آسان عمل ہے اور یہ جنت میں جانے کے لیے انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ لیکن شرط یہ بھی ہے، ہمارے واعظین جو ہیں وہ صرف عمل تو بتا دیتے ہیں، لیکن یہ عمل ان کے لیے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتا ہوگا۔ اگر یہ عمل کوئی منافقین کریں گے یا کوئی مشرک کرے گا تو ہرگز اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ یہ عمل جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو صوم صلات کے پابند ہیں، اللہ رب العالمین کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تو یہ عمل ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صرف یہ پڑھ کے آپ سو جائیں اور نماز کی پابندی نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، تو یہ ایسے عمل کا بھی کوئی خاص فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا۔ تو شرط یہ ہے کہ یہ عمل جو قبول ہے وہ مسلمان کے لیے ہے۔ باقی جو ہم لوگ آج کے مسلمان ہیں صرف نام کے ہیں، نہ نماز ہم پڑھتے ہیں، نہ ہم رمضان شریف کا روزہ رکھتے ہیں اور دوسرے کیا حق کھا جاتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر یہ عبادت کریں گے تو ان کا عبادت سے ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں جانتا ہوں کہ سرجانی ٹاؤن میں، کراچی کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، سرجانی ٹاؤن کے ساتھ میں اللہ ڈینو گوٹ ہے۔ اس گوٹ کے مالک تھے حضرت جناب حاجی عبدالجبار صاحب۔ یہ اللہ ڈینو گوٹ کے نام سے مشہور ہے، منگو پیر کا تھانہ لگتا ہے۔ یہ حاجی صاحب جو تھے پیر بھی تھے، اور انہوں نے کیا کیا غریبوں کے ساتھ کہ سب کا پلاٹ بیچ کر کے کھا کے چلے گئے دنیا سے۔ اب ان کے بیٹے آ گئے، ان کے بھتیجے آ گئے، وہ لوگ اب اس پلاٹوں کو جو جن لوگوں نے غریبوں نے خریدا تھا ان سب کو بے دخل کر کے اور اس کے مالک بنے بیٹھے ہیں۔ اب غریب آدمی کورٹ میں جاتا ہے تو بھی دھکے کھا رہا ہے، وکیل حضرات ہیں وہ اپنا جیب گرم کر لیتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے، انصاف کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو ایسے منافق لوگ جو وعدہ کرتے ہیں پورا نہیں کرتے ہیں، اور یہی حاجی صاحب تھے جو لوگوں کو جھانسا دیتے تھے کہ بس 1 سال میں بجلی، پانی، گیس، ٹرانسپورٹ سب ہم لے آئیں گے اور آپ لوگ پلاٹ لے لیں۔ لوگوں نے لے لیا۔ اب اس میں گوٹھوں میں لیتے ہیں غریب لوگ، رکشہ ڈرائیور ہے، ریڑھائی والے ہیں، مزدور ہیں، اس قسم کے لوگ بیچارے لیتے ہیں۔ اب ان لوگوں کو انہوں نے بے دخل کر دیا، پوری زندگی کی کمائی کھا کے بیٹھ گئے، اور ان سے حساب لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ منگو پیر کے تھانے میں جو بھی ایس ایچ او آتا ہے وہ بک جاتا ہے، اور ان کا سسٹم یہ بنا ہوا ہے کہ یہ گوٹھ غریبوں کو لوٹنے کے لیے ہے، غریبوں کو لوٹنے کے لیے یہ بناتی ہے یہاں وہ حکومت، اور ان کو پورا تحفظ دیا جاتا ہے، پوری سہولت ہوتی ہے، FIR ان کا نہیں کٹتا ہے۔ تو ایسے لوگ اگر یہ وظیفہ کریں تو کسی کام کا نہیں ہے وظیفہ۔ وظیفہ جو ہے وہ مومن کے لیے ہے، اور مومن وہ ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس کے زبان سے، ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو اس کی حفاظت جو کرے گا، جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت کرے گا وہ مومن ہے۔ تو آپ نے عزت تو نہیں لیکن مال کی حفاظت تو نہیں کی، مال تو آپ کھا گئے، تو کہاں کے مومن ہیں؟ تو یہ مومن نہیں ہے۔ ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں، کیونکہ اپنا سودا بیچنے کے لیے تو آپ نے جھوٹ بولا، اور جھوٹ بھی منافق بولتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، اور امانت میں خیانت بھی کرتا ہے۔
یہ تینوں باتیں اس پلاٹ کے اندر کیا گیا۔ جھوٹ بولا گیا کہ آپ کو یہ ساری سہولتیں دیں گے، آپ کی چیز میرے پاس محفوظ رہے گی، آپ پیسے دے دیجئے، اس کو کھا گئے۔ تو یہ سارے لوگ منافق ہیں، اور یہ منافقوں کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منافق کی جب میت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ اوپر کیا اللہ اکبر کہنے کے لیے، جبرائیل آ گئے۔ اے اللہ کے نبی، آپ ہاتھ اوپر تو کر چکے ہیں، نیچے مت لائیے گا۔ نماز رکوا دیا اللہ نے، اور اللہ نے کہا کہ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بات ہے، وہ میں نہیں جا رہا ہوں اس طرف۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کچھ بھی کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھے بھی دیں، اس کے لیے دعا بھی کر دیں، پھر بھی یہ اس کو ہم جہنم میں ہی ڈالیں گے، کیونکہ منافق بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور منافق جو ہے وہ صرف نماز تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم کرتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن مجید پہ کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن صرف دنیا کی کامیابی کے لیے کہ میرا کاروبار ادھر بھی چلے ادھر بھی چلے، کہیں سے ہمیں نقصان نہ پہنچے، وہ اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ منافق بن گئے تھے۔ تو ان منافقین کی جو ہے بخشش نہیں ہے۔ تو ایسے ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ ہیں جو حج عمرہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن وہ منافق ہیں۔ تو کسی کا حق مت کھائے انسان، باقی اللہ کا جو گناہ ہے اللہ رب العالمین توبہ کرنے سے معاف کر دے گا، لیکن اگر کوئی کسی کا حق کھا کر کے مر گیا تو پھر اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ اور یہ لوگ دیکھیے اللہ ڈینو گوٹھ میں ہزاروں لوگوں کو بے دخل کر دیا۔ اور ایک جگہ ہے گلشن گہرام گوٹھ، یہ بھی سرجانی تھانہ کے حدود میں ہے، لیاری نیو لیاری کے ساتھ ہے، وہاں کا بھی یہی حال ہے۔ مہر اللہ نام کا ہے شخص، وہ سارے کا پلاٹ ڈبلنگ کر کے ٹرپل کر کے مر گیا، اور وہ تو نہیں مرا، دوسرا مر گیا، اور وہ بیچ کے سب کا کھا رہا ہے۔ تو ایسے ایسے منافق لوگ ہمارے معاشرے میں ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے بھی مجرم ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں مختار کار، یہ لوگ بھی کچھ نہیں کرتے۔ لوگ وفاقی محتسب میں بھی گئے، وفاقی محتسب وہی تھانے میں بھیج دیتا ہے، تھانے والے وہی الٹا سیدھا رپورٹ دے دیا۔ تو یہ ہمارے یہاں کا حال ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ عمل آپ جاری رکھیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کے عمل کو قبول فرمائے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔